والا ایسا فتنہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، جس کا خوف اور دبدبا آج تک پایا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ذکر جب صحابہ اکرام کی محفل میں بھی ہوتا تو ان پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگ جاتے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روح زمین پر ظاہر ہونے والے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی۔ دجال کون ہے؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اس کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ کیا یہ کہیں قید ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی دجال پیدا ہو گیا تھا؟ اور دجال اس وقت کہاں ہے اور اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حسب معمول آخر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھا جائے گا۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ظاہر نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے اور ایک جانور زمین سے نکل کر ان سے کلام نہ کر لے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دجال کی ظاہری نشانی اور قد و حال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک چھوٹے قد کا، بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے سر کے بال گنگرالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ دجال کی واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پہ کاف فا رے یعنی کفر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن پڑھ سکیں گے لیکن منافق اور مشرک اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال ایک پرہیزگار شخص کا لبادہ اوڑھ کر رہے گا تاکہ لوگ جوگ در جوگ اس کی اتباع کریں۔ حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسانا شروع کر دو، پھر وہ زمین کو حکم دے گا کہ پیداوار شروع کر دے۔ ان لوگوں کی بھیڑیں اس حال میں واپس آئیں گی کہ وہ دودھ سے بھری ہوں گی۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، لیکن وہ انکار کر دیں گی تو وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ وہ لوگ صبح جب اٹھ کر اپنے کھیتوں کو دیکھیں گے تو بنجر ہو چکے ہوں گے اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا، وہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال جب صحرا سے گزرے گا تو اسے گل و گلزار کر دے گا، وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر روئے زمین میں گردش کرے گا۔ اس کی سواری کے بارے میں روایات ہیں کہ اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ اور بعض روایات میں 80 ہاتھ کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار زمین پر بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کے پاس دنیا کے تمام خزانے اور اس دنیا کی تمام نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ اس کا ایک پیر عرب میں ہوگا تو دوسرا اسرائیل میں۔ یہ ساری قدرت، یہ ساری قوتیں، تحصیل کائنات اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا علم مجھے ہے۔ اس کے پاس 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک آنکھوں دیکھی سفید پانی ہوگا، دوسری آنکھوں دیکھی بھڑکتی ہوئی آگ۔ چنانچہ اگر کوئی اسے پائے تو اس نہر پر جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہو۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شبہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ ایک شخص کو کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ یہ 2 شیاطین کو اس شخص کے ماں باپ کی شکل میں لا کھڑا کرے گا، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ ان کو مالا مال کر دے گا، اور جو اس سے انکار کریں گے وہ ان کو قتل کر دے گا۔ دجال برق رفتاری کے ساتھ پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور تمام یہود و نصارہ اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد وہ مکہ کی طرف رخ کرے گا، لیکن وہ مکہ شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف رخ کر کے آواز لگائے گا، جس کو سن کر جو منافقین ہوں گے وہ اس کے گروہ میں آ کر مل جائیں گے۔ مومنین اس کو پہچان لیں گے اور اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے۔ دجال 40 دن تک حکومت کرے گا اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے مقابلہ کرے گا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی مال و اسباب کے لحاظ سے مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس جنگ میں دجالی قوت کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ڈر کے مارے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔
ناظرین، اب بات کرتے ہیں دجال کہاں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں بہت سی مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ یہ مدینہ میں ہی بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر وحی یا الہ آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ لوگوں کے ساتھ عجیب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس بچے کی طرف گئے تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا نام ابن سیاد تھا، وہ ابھی قریب البلوغ تھا۔ ابن سیاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بالکل خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی پاک نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ تھپکایا۔ ابن سیاد کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غائب کی چیزوں میں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس کبھی سچی اور کبھی جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ اس کے جواب پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا، میں نے تیرے سے ایک چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ اس پر ابن سیاد بولا، آپ نے دل میں جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، پھٹکار ہے تیرے پہ، ذلیل ہو جا، تیری قدرت نہیں بڑھ سکتی۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اسی وقت اس کا سر قلم کیے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر تو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکتے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی بڑائی نہیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ اس کی تصدیق اس حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ ایک سفر میں جب وہ اور ابن سیاد تنہا تھے تو وہ شدید وحشت کے عالم میں ان سے بولا کہ اے ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی درخت پر لٹک کر خود کو پھانسی دے دوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو نہ ہو، لیکن تم انصار سے پوشیدہ نہیں۔ ابو سعید، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا سب سے زیادہ علم ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس کی بات تسلیم کر لیتا، لیکن اچانک ابن سیاد نے کہا، اللہ کی قسم جانتا ہوں دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ ابو سعید کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں دجال جنات اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ کو قتل کر کے اس بچے یعنی دجال کو ایک جزیرے پہ قید کر دیا گیا، جو اب تک وہاں قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ فتنہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجالی فتنہ سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔